دوسرا سوال جو کہ عام لوگوں کے ذہن میں گردش کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ اگر اسرائیلی یہودی اپنا حق مانگتے ہیں، اگر ان کا یہ دعویٰ ہے کہ فلسطین کی سرزمین انبیاء کی سرزمین ہے، بنی اسرائیل کے بیشتر انبیاء اس زمین میں پیدا ہوئے ہیں، تو ان کو اس زمین کے اوپر قبضہ دے دیا جائے کیونکہ ان کے انبیاء کا حق ہے، اسرائیلیوں کو تسلیم کر لیا جائے، اسرائیل کو ایک بہت بڑی ریاست بنا دی جائے۔ یہ بھی بہت سے حضرات سوال کرتے ہیں کہ یہ تو ان کا ایک سیاسی حق ہے، بعض کہتے ہیں یہ ان کا دینی حق ہے، بعض کہتے ہیں یہ ان کا اخلاقی حق ہے کہ یہودیوں کی ایک ریاست بنا دی جائے، یہودیوں کو بھی ریاست بنا کر دے دی جائے جہاں پر وہ آزادانہ طور پر اپنی تبلیغ کر سکیں، اپنا کام کر سکیں۔ یہ بہت سے ہمارے سیکولر قسم کے لوگوں کے ذہن کے اندر ایک سوال ہے کہ جس طرح ہر مسلمان کی ایک الگ الگ طاقت ہے، الگ الگ وطن ہے، اسی طرح اسرائیل کا بھی حق ہے کہ وہ اپنا ایک وجود رکھے، یہودیوں کو بھی حق ہے کہ وہ اپنا ایک وطن قائم کرے جس کو اسرائیل کہہ دیتے ہیں۔ تو معزز سامعین، آپ حضرات کے خدمت میں عرض ہے، یہودی نہ تو سیاسی اعتبار سے وطن حاصل کرنے کے حقدار ہیں جسے ہم کہتے ہیں فلسطین، اور نہ ہی اپنے دینی اعتبار سے وہ فلسطین کو حاصل کرنے کا حق رکھتے ہیں، اور نہ ہی اخلاقی اعتبار سے۔ وہ اس لیے کہ سب سے پہلے ان کا سیاسی دعویٰ یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی بنی اسرائیل کے انبیاء ہیں وہ یہیں پر آئے، یہیں پر پلے بڑھے، ان کی حکومت یہیں پر تھی، تو ہمیں یہ وطن دے دیا جائے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اگرچہ بنی اسرائیل کے بہت سے انبیاء یہاں پر آئے، انہوں نے فلسطین کو اپنا وطن بنایا، لیکن بنی اسرائیل کی فلسطین کے اندر حکومت کا دورانیہ صرف 99 برس ہے، 99 ایئرز ہے۔ اس سے پہلے فلسطین کی سرزمین پر عرب کے باشندے جسے بنی کنعان کہتے ہیں وہ وہاں پر جا کر آباد ہوئے، وہ وہاں پر جا کر آباد ہوئے، اور ابتدا سے سب سے پہلے فلسطین کو آباد کرنے والے کنعانی ہیں۔ اس کے بعد آج سے 1800 برس پہلے بنی اسرائیل کے انبیاء نے فلسطین کو اپنا وطن بنایا، اور بنی اسرائیل کی جو کتاب ہے جسے بائبل کہتے ہیں وہ اس کے اندر موجود ہے کہ انہوں نے اپنے کئی ہزار انبیاء کو شہید کیا ہے، انہوں نے اپنے فلسطین کی سرزمین میں کئی ہزار انبیاء کو شہید کیا ہے۔ اس کے بعد عیسائیوں نے اس سرزمین پر قبضہ کیا، چند عرصہ عیسائیوں کی حکومت رہی، اور اس کے بعد یہاں پر مسلمانوں کا تسلط ہوا، مسلمانوں نے اپنی ریاست بنائی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فلسطین کو فتح کیا اور یہاں پر اسلامی ریاست کا وجود قائم کیا۔ تب سے یہ فلسطین کی جو ریاست ہے یہاں پر مسلمانوں کا حق رہا ہے، یعنی سب سے پہلے کنعانیوں کا وہاں پر مسکن تھا، وہاں پر وجود تھا۔ اس کے بعد 99 برس کے لیے، صرف 99 برس کے لیے یہ بنی اسرائیل وہاں پر رہے۔ اس کے بعد چند سو سال وہاں پر عیسائیوں کا وجود رہا ہے، عیسائیوں کی سلطنت رہی ہے۔ اس کے بعد اب تک مسلمانوں کی سلطنت چلی آ رہی تھی، جو کہ 1948 میں مسلمانوں سے یہ حق چھین کر زبردستی ایک یہودی ریاست کا وجود قائم کر دیا گیا، اور پروپیگنڈا یہ کیا گیا کہ یہ یہودیوں کی سرزمین ہے، یہودیوں کے انبیاء کی سرزمین ہے، یہ سیاسی طور پر اپنا حق رکھتے ہیں کہ یہاں پر ان کو ایک الگ وطن دیا جائے۔ تو اگر امریکہ کا، یو کے کا، انگلینڈ کا اگر یہ دعویٰ ہے کہ جو قوم 99 برس تک ایک جگہ پر رہے، اس قوم کا وہاں پر سیاسی حق ہے کہ اس قوم کے لیے وہاں پر ایک الگ سے وطن بنا دیا جائے، تو پھر تو اس دنیا کے اندر بہت بڑی بڑی تباہیاں بھی جائیں گی بھائی، کیونکہ امریکہ کی سرزمین کے اوپر سب سے پہلا حق ریڈ انڈینز کا تھا، تو پھر تو وہ بھی دعویٰ کر سکتے ہیں کہ امریکہ ہماری سرزمین ہے، اس کے اوپر ہم اپنا وجود بنائیں، ہم اپنی ریاست کا وجود بنائیں۔ اس طریقے سے تو دنیا کی جتنی بھی ریاستیں ہیں وہاں سے کچھ قومیں اٹھیں اور کہیں کہ ہمارا 1800 سال پہلے یہ وجود رہا ہے، 20-25 سال کے لیے، 100 سال کے لیے، لہٰذا ہمیں دوبارہ سے یہی جگہ دے دی جائے، ہم یہاں پر اپنا وجود قائم کریں۔ پھر تو دنیا کی جتنی بھی طاقتیں ہیں، جتنی بھی قومیں ہیں،
ہر قوم کا حق بنتا ہے کہ وہ اپنا ایک وجود قائم کرے، اپنا ایک وطن قائم کرے۔ صرف یہودیوں کو یہ حق کیوں دیا جا رہا ہے کہ وہ اسلامی ریاست کے اوپر ایک وجود قائم کرے اور نعرہ یہ لگائیں کہ آج سے 1800 سال پہلے 99 سال بنی اسرائیل نے اس جگہ پر حکومت کی ہے؟ تو معلوم ہوا کہ اسرائیل کا، یہودیوں کا کوئی سیاسی حق نہیں ہے کہ ان کو مسلمانوں کی سرزمین کے اندر، مسلمانوں کی سرزمین کے دل کے اندر ایک جگہ دی جائے کہ یہاں پر وہ اپنا ایک وجود قائم کر سکیں۔ پھر بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ تو ان کا دینی تقاضا ہے، چلو ان کے انبیاء آئے ہیں تو دینی فریضے کے طور پر ان کو یہ جگہ دے دی جائے۔ تو سامعین، ان حضرات کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ نہ تو یہ ان کا سیاسی حق تھا اور نہ ہی یہ ان کا دینی حق ہے، کیونکہ بیت اللہ کی بنیاد سب سے پہلے حضرت ابا آدم علیہ السلام نے رکھی، اور آدم علیہ السلام سے پہلے بیت اللہ کی سرزمین پر بنیاد رکھنے والے فرشتے تھے۔ اس کے بعد یہ علاقہ منہدم ہوا اور اس کو آباد کرنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ اس کے بعد سے یہ مسلمانوں کے پاس یہ علاقہ رہا ہے۔ اسی طرح، بالکل اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام نے ہی سب سے پہلی بنیاد بیت المقدس میں رکھی۔ بیت المقدس کی سب سے پہلی بنیاد کس نے رکھی؟ حضرت آدم علیہ السلام نے رکھی تھی۔ اس کے بعد اس کو دوبارہ سے تعبیر کرنے والے جو اس کے مجدد بنے وہ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام بنے۔ تو یہ بنی اسرائیلیوں کا دعویٰ کرنا کہ یہ ہمارا دینی حق ہے، یہ بھی غلط ثابت ہو گیا کہ دینی حق تو اس صورت میں ہوتا ہے کہ فلسطین کو، بیت المقدس کو آباد ہی یہودی کرتے۔ تو جس طرح ابا آدم علیہ السلام نے بیت اللہ کو تعمیر کیا، اسی طرح انہوں نے بیت المقدس کو تعمیر کیا، اور اخلاقی لحاظ سے بھی ان کا کوئی حق نہیں بنتا کہ ان کو ایک ریاست دے دی جائے، کیونکہ ان کی تورات کے اندر یہ موجود ہے کہ انہوں نے بہت سے اپنے انبیاء کو شہید کیا ہے۔ جو شخص، جو قوم اپنے محسن کے وجود کو تسلیم نہ کرے، اس قوم کو کیا حق بنتا ہے کہ اس قوم کو رہنے کے لیے ایک ریاست کی ضرورت ہے، جو ریاست جس کا وہ مطالبہ کریں اپنے اس محسن کے نام کے اوپر جس کو انہوں نے قتل کر دیا ہے۔ تو نہ تو یہودیوں کا سیاسی اعتبار سے کوئی حق بنتا ہے کہ وہ اسرائیل کے اندر اپنی ریاست قائم کریں، اور نہ ہی دینی اعتبار سے ان کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ اپنا ایک وجود قائم کریں، اور نہ ہی اخلاقی اعتبار سے کسی بھی معاشرے کے اندر اقدار اٹھا کر دیکھ لیں کہ وہ اپنے محسن کے احسان فراموشی کے بعد اس قوم کو کوئی حق نہیں دیتا ہے کہ وہ اپنے محسن کا نام لے کر ایک ریاست کا قیام عمل میں لائیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔